یعنی بلا کسی فاصلے کے، تو اس پر شیعہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی ایگری نہیں کرتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جہاں ایک طرف شیعہ مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو اور چینل الہی ری ایکشن۔ آج ہم اپنے چینل پہ لے کے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ری ایکشن، جس میں ہم ری ایکٹ کرنے والے ہیں شیعہ اور سنی مسلمانوں کے بیچ 8 بڑے انتر۔ تو ہم لوگوں نے بہت ٹائم سے کیا مطلب بچپن سے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں، جو مسلم ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں ہم نے 2 کیٹیگریز سنی ہیں، ایک شیعہ ہوتے ہیں، ایک سنی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، پر ان کا کیا کانسیپٹ ہے، کس بیسس پہ یہ 2 شیعہ سنی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہے، یہ ہمیں زیادہ اچھے سے ان کا فرق نہیں پتا ہے۔ تو شاید آج کی ویڈیو سے ہمیں اس کے بیچ کا انتر پتا چلے گا، تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آج کی ویڈیو کے لیے۔ تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ واقعی میں آج کی ویڈیو کے لیے ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم نے کچھ زیادہ ویڈیوز دیکھی نہیں ہے اور ہمیں کچھ خاص نالج بھی نہیں ہے۔ تو آئی ایم شیور آج کی ویڈیو میں ہمیں آپ کے سجیشن بھی چاہیے ہوں گے۔ تو آئیے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری دنیا میں جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں وہ 2 گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک گروپ کو شیعہ کہا جاتا ہے تو دوسرے گروپ کو سنی کہا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا گروپ پوری دنیا کی آبادی کا 80% ہے، تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمان لگ بھگ 20% ہیں۔ اب ظاہر ہے جب سنیوں کی آبادی زیادہ ہے تو دنیا میں جتنے بھی مسلم دیش ہیں وہ بھی زیادہ تر سنی مسلموں کے ہی ہیں، مگر دوسری طرف عراق، ایران، یمن اور اس جیسے کچھ دیش شیعہ مسلمانوں کے بھی ہیں۔ پرٹیکولرلی اگر بات کروں ہمارے پیارے دیش بھارت کی، تو یہاں پر جو بھی ٹوٹل مسلم آبادی ہے اس کا لگ بھگ 86 سے 87% سنی مسلم ہیں، جبکہ صرف اور صرف 13 سے 14% ہی شیعہ مسلمان ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی گروپس کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بہت ساری غلط فہمیاں اور افواہیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا سچائی سے دور دور تک کوئی ناطہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عام شیعہ لوگ سنیوں کے بارے میں ایسی بہت ساری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جس کو سن کر نہ صرف ہنسی آتی ہے بلکہ وہ چیز لاجیکلی بھی پاسبل نہیں لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے سنی گروپ کے عام لوگوں کے بیچ میں بھی آپ لوگوں کو شیعہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ایسی بہت ساری افواہیں نظر آئیں گی کہ جن پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، مگر ان کا سچائی سے دور دور تک کوئی ناطہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو سننے میں ہی فنی محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو، اگر ان دونوں گروپس کے بیچ ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری افواہیں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان دونوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ فرق نہیں، بہت زیادہ فرق ہے۔ اور فرق کے ساتھ ہی یعنی فرق کی وجہ سے ہی اتہاس میں یہ دونوں گروپ الگ الگ ہوئے تھے، ورنہ پہلے تو کوئی گروپ ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے بیچ جو بنیادی فرق پائے جاتے ہیں ان میں ایک سب سے بڑا فرق کلمے کو لے کر ہے۔ جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جناب علی اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے وصی اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یعنی دوستو، شیعہ مسلمانوں کے کلمے میں آپ لوگوں کو اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا بھی ذکر ملے گا، مگر دوستو یاد رہے کہ شیعہ مسلمانوں کے کلمے کا یہ جو آخری پارٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں بلا فصل، یعنی بلا کسی فاصلے کے، تو اس پر شیعہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی ایگری نہیں کرتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جہاں ایک طرف شیعہ مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو ہی ان کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف سنی مسلمان حضرت علی سے بھی پہلے 3 خلیفاؤں کو مانتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، جبکہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان اور چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے۔ بات کریں اب اگر قرآن کے بارے میں کہ کیا شیعہ اور سنیوں کا قرآن الگ الگ ہے یا پھر ایک ہی ہے، تو دوستو اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ عربک کے حساب سے دیکھیں گے تو قرآن دونوں کا ایک ہی ہے، مگر اگر ترجمے کو دیکھیں گے یعنی ٹرانسلیشن کو اور اس کی تفسیر یعنی ایکسپلینیشن کو دیکھیں گے تو معاملہ پوری طرح سے الگ ہے۔ یعنی ایک آیت کا ترجمہ شیعہ مسلمانوں نے الگ طرح سے کیا ہوگا جبکہ سنی مسلمانوں نے الگ طرح سے کر رکھا ہوگا۔ ایون تفسیر یعنی ایکسپلینیشن میں زیادہ تر آیتوں کا کانٹیکسٹ ہی بدلا ہوا نظر آئے گا۔ بات کریں اب اگر نماز کے بارے میں تو دونوں ہی گروپس کے اندر ایک دن میں 5 فرض نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے، مگر جہاں ایک طرف سنی مسلمان 5 نمازوں کو الگ الگ ادا کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمان اپنی کچھ نمازوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان ساری ہی نمازوں کو 3 وقتوں میں ہی ادا کر لیتے ہیں۔
اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں بھی سنی مسلمانوں میں جو تراویح کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جس کو سنی مسلمان بڑی شوق سے پڑھتے ہیں، اور کیونکہ وہ سال بھر بعد واپس آ رہی ہوتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے کئی دن پہلے سے ہی چرچے کرنے لگتے ہیں، یہ ساری چیزیں شیعہ مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے یہاں پر تراویح کا کانسیپٹ موجود ہی نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کو سنیوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں گروپس کے بیچ ایک بڑا فرق حضرت امام مہدی کو لے کر بھی ہے۔ اس بات پر تو پوری دنیا کے ہی مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ دراصل حضرت امام مہدی کے جو آخری خلیفہ ہوں گے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، ہماری دنیا سے ظلم و ستم، ناانصافی اور اس طرح کی ہر غلط چیز کو مٹا کر رکھ دیں گے، اس کے بعد دنیا میں امن قائم کریں گے اور اپنی ایک خلافت بھی قائم کریں گے۔ لیکن دوستو، اس پورے معاملے میں جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، باقاعدہ وہ پرورش پائیں گے، بڑے ہوں گے اور پھر صحیح وقت آنے پر ہی لوگوں کے سامنے ایز اے امام مہدی یعنی امام مہدی کے طور پر ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد ہی دھیرے دھیرے خلافت قائم کریں گے۔ مگر دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قیامت کے قریب کے دور میں حضرت امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو ہماری دنیا میں آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں۔ پچھلے سینکڑوں سالوں سے وہ ہماری اس دنیا میں ہی موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ ایک غار کے اندر محفوظ ہیں اور صحیح وقت آنے پر صرف اور صرف ظاہر ہوں گے، یعنی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ صرف ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد ہی دنیا بھر میں اپنی خلافت قائم کریں گے۔ دوستو، شیعہ اور سنی گروپس کے بیچ ایک بڑا اختلاف حضرت علی کو لے کر بھی پایا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی شیر خدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد باقی جو نبی اور رسول ہیں ان سے بھی زیادہ افضل ہیں، جبکہ سنی مسلمان اس نظریے اور اس عقیدے کو پوری طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سنی مسلمان حضرت علی شیر خدا کو داماد رسول اور اسلام کے ایک خلیفہ کے طور پر ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ محرم کے موقع پر ماتم کرنا بھی شیعہ گروپ کو سنی گروپ سے پوری طرح سے الگ بناتا ہے، کیونکہ شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں یعنی کربلا کی جنگ میں اہل بیت کے ساتھ جو حد سے زیادہ نامناسب سلوک کیا گیا تھا اس کی یاد میں ہی اور اس کے غم میں ہی وہ لوگ ماتم مناتے ہیں۔ دوسری طرف سنی مسلمان بھی 10 محرم کو مناتے ہیں، اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، مگر ان کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ طلاق کا کانسیپٹ بھی ان دونوں گروپس میں الگ الگ پایا جاتا ہے۔ جس طرح سے سنی مسلمانوں میں نکاح کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے شیعہ لوگوں میں طلاق کے وقت بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی شیعہ گروپ میں گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ آج کی ویڈیو سچ میں بہت انفارمیٹیو تھی، کیونکہ مطلب مجھے اس ویڈیو سے اتنے زیادہ نئے کانسیپٹس پتہ چلے۔ جیسے پہلا کانسیپٹ کی جو شیعہ ہیں اور جو سنی ہیں ان دونوں کی جو کلمے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اور ان جو قرآن ہے اگر عربک کی بات کری جائے تو دونوں کی سیم قرآن ہے، پر اگر وہ دوسری لینگویج میں ٹرانسلیشن میں بات کری جائے تو ان کی آیاتوں کے جو ارتھ ہیں، جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہی ڈفرینٹ ہے۔ مطلب یہ ہمیں آج کی ویڈیو سے پتا چلا۔ یہ ہمیں پتا تھا کہ ان کا جو نکاح کرنے کا طریقہ ہے وہ دونوں کا تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، پر انہوں نے بتایا کہ جو ڈائیورس کا جو طلاق کا طریقہ ہے وہ بھی بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو کافی سارے آج ہمیں اس کے اندر ڈفرینسز پتا چلے، اور آپ کو جو لگتے ہیں جو ڈفرینسز ہمیں آپ لوگوں کو لگتا ہے ہمیں اور ڈفرینسز ان کے پتا ہونے چاہیے شیعہ اور سنی کے، تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بھی ضرور بتانا۔ واقعی میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ دو طریقے سے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، شیعہ اور سنی کے میں، تو ہمیں صرف نام کا معلوم تھا کہ اس طریقے سے دو مسلمانوں کا گروپ بنایا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا تھی یا ایسا کیوں کیا گیا، یہ واقعی میں اس ویڈیو کے اندر ہمیں کافی کچھ نالجبل چیزیں پتہ چلی ہیں کہ دونوں کی جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بھی کافی الگ ہے۔ جیسے کہ جو سنی والے مسلمان ہیں وہ 5 ٹائم کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن شیعہ میں وہ 1-2 ٹائم کی نماز ملا کر اسے 3 ٹائم پہ ہی پورا کر لیتے ہیں۔ تو واقعی میں بڑی ہمیں سرپرائزڈ ہوا یہ سب سن کے کہ جب ایک ہی دھرم ہے تو اسے فالو کیوں الگ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ شیعہ لوگ حضرت علی جی کو بہت زیادہ مانتے ہیں، تو واقعی میں یہ سب ڈفرینسز جان کر ہمیں بہت اچھی نالج ملی اس بارے میں۔ تو آج کی ویڈیو ہماری طرف سے تو بہت نالجبل تھی، لیکن آپ لوگوں کی کیا سجیشن ہے ان دونوں گروپس کے لیے، تو آپ ہمیں اپنے سجیشن کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اوکے بائے۔